إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کل سورہ فاتحہ مالک یوم الدین تک ہو گئی تھی، تو یہ 3 آیتیں ہیں: الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ان 3 آیتوں میں بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، توصیف بیان کرتا ہے، عظمت بیان کرتا ہے اللہ کی، اور یہ کہتا ہے یہ جتنی نعمتیں مجھے نظر آ رہی ہیں زمین و آسمان میں، یہ سب آپ کی رحمانیت اور رحیمیت کا اثر ہے، اس کا نتیجہ ہے. مگر ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا کارخانہ بے مقصد نہیں ہو سکتا. جتنی نعمتیں نظر آ رہی اتنا بڑا کارخانہ، اور اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، تو یقیناً وہ اللہ ایک دن انصاف بھی کرے گا. اس انصاف کے دن کا نام ہے یوم الدین، انصاف کا دن. یہاں تک بات آ گئی تھی. تو ہماری بنیادی عقیدے 3 ہیں. 2 کا ذکر آ چکا: توحید کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ طاقت نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ آخرت کا دن ہے، لازماً آئے گا. یہ 2 بنیادی عقیدے ہمارے بیان ہو چکے. اب ایک آیت بیچ میں ہے، 3 ادھر ہیں 3 ادھر ہیں، ایک آیت بیچ میں ہے. یہ بندے کا حلف وفاداری ہے اللہ کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ جب سب کچھ تو نے دیا ہے تو میرے عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ بندگی میں تیری کروں، اطاعت تیری کروں، کہنے پر تیرے چلوں. ایاک نعبد، بندگی کروں تیری. عبادت کے معنی 3 ہیں: پرستش، پوجا، ایک مفہوم یہ ہے. ایک ہے غلامی و بندگی، یہ مفہوم بھی ہے. ایک ہے اطاعت. تینوں معنی میں ہم اللہ کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، اس کے غلام و بندے بھی ہیں، اور اس کی عبادت بھی کر رہے ہیں. اور اس پر سب پر چھائی ہوئی چیز جو ہے وہ اطاعت ہے اللہ کی. جھگڑا عبادت میں نہیں ہوتا، اطاعت میں ہوتا ہے. دنیا سے جھگڑا اطاعت میں ہوتا ہے، عبادت میں نہیں ہوتا. آپ رات بھر نوافل پڑھیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اس ملک میں جو نظام چل رہا ہے اس کی اطاعت کے خلاف آپ اللہ کی اطاعت کرنے لگیں تو جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو کشمکش جو شروع ہوتی ہے وہ اطاعت سے شروع ہوتی ہے. اللہ کی اطاعت کریں کہ بندوں کی اطاعت کریں. یہ ہے اصل بات. تو بندہ کہتا ہے میں انتہائی عاجزی، انکساری، بے بسی ظاہر کرتا ہوں تیرے سامنے، اور اپنے جسم کی سب سے اعلیٰ چیز سر اور پیشانی تیرے آگے جھکاتا ہوں، زمین پر رکھتا ہوں، سب سے نیچی چیز پر. کچھ نہیں ہوں، میرا وجود کچھ نہیں ہے تیرے سامنے. تو میرا رب ہے، رحمان ہے، مالک یوم الدین ہے، رحیم ہے، تیرے سامنے جھکتا ہوں.
اب بات یہ ہے کہ جب میں سب کچھ تجھے دے رہا ہوں تو میرا حق بھی ہے کہ تو میری مدد کرے، میرا تعاون کرے، میری سرپرستی فرمائے۔ لیکن بندہ یوں نہیں کہتا کہ میرا حق بنتا ہے، اس لیے کس منہ سے کہے، کیسے بنتا ہے؟ اس کا اپنا تو کچھ ہے نہیں، تو کہتا ایاک نستعین، میں تجھ سے مدد بھی چاہتا ہوں۔ حق تو بنتا ہے لیکن مدد بھی چاہتا ہوں تجھ سے، تو اگر مدد نہیں کرے گا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اصل میں پوری سورہ فاتحہ نچوڑ ہے قرآن کا، اور پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ ہے یہ آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تیرے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور یہ بندگی، عبادت، یہ بغیر اطاعت کے نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ قیام کرو تو قرآن پڑھو، آپ اطاعت نہ کریں اس کی اور کھڑے ہوں تو سورہ پڑھنے اور فاتحہ پڑھنے کے بجائے اتحیات پڑھنے لگے، اطاعت نہیں ہو جائے۔ اطاعت نہیں ہوگی تو عبادت بھی نہیں ہوگی، تو اطاعت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر۔ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ نماز ہی تو ہے، قرآن ہی پڑھوں گا، 1 رکعت اور پڑھ لوں بھائی، قرآن پڑھوں گا، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کہوں گا، اللہ کی بزرگی بیان کروں گا۔ تو اطاعت چونکہ نہیں ہوئی، اس لیے وہ 4 رکعت منہ پہ دے ماری جائے، وہ 3 قبول نہیں ہوں گی، 4 قبول نہیں ہوں گی۔ تو سب سے چھائی ہوئی چیز جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس عبادت میں اطاعت سب سے زیادہ اونچی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اطاعت بھی کر سکیں۔ اور اس وقت پورے جہان میں جو جھگڑا ہے ہمارا، وہ جھگڑا عبادت کا نہیں ہے، وہ جھگڑا اطاعت کا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے کہ ہماری اطاعت کرو، انا ربکم الاعلیٰ، سپر پاور ہیں کچھ، کہتے ہیں رب اعلیٰ ہیں ہم، ہمارے کہنے پر دنیا چلے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد پھر ایک درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ اس درخواست نے اس صورت کی اہمیت بہت بڑھا دی ہے، اس لیے کہ ہم جو درخواست کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ اتنی عظیم چیز کی درخواست کر رہے ہیں کہ اس سے عظیم کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ فرض کیجئے کہ انسان ہو لیکن وہ ٹھیک راستے پر نہ چل رہا ہو، غلاظتوں میں چل رہا ہو، تو زندگی اس کی زندگی ہے، کوئی زندگی نہیں۔ صراط مستقیم کی ہم اللہ سے چاہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، وہ راستہ جو اللہ سے ہمیں ملا دے، وہ راستہ جس کے نتیجے میں اللہ کی رضا حاصل ہو، وہ راستہ جس پر دنیا میں بھی ہم آرام و سکون سے رہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے رہیں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے یہاں سرفرازی پائیں، وہ راستہ، اس راستے کی ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اتنی عظیم دعا ہے اور عظیم مقصد ہے کہ اس سے بڑا کوئی مقصد انسان کے سامنے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر سب کچھ اسے حاصل ہے لیکن صحیح راستے پر نہیں ہے تو تباہ ہے، برباد ہے، گھاٹے میں۔ اس لیے کہ ایک دن موت آنا ہے، قیامت ہونا ہے، فیصلے ہونا ہے۔ اگر سیدھے راستے پر نہ چلے، وہ جنت نہ ملی تھی، جہنم ہے، اور وہ بدترین جگہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد 3 آیتیں اور ہیں۔ 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہوئی، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت آیا، اور پھر ہم نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے، اور عہد کیا، وفاداری کا حلف اٹھایا، درخواست کی اللہ تعالیٰ سے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ بہت عجیب و غریب بات ہے کہ 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں، پورا قرآن کا نچوڑ ہے یہ 7 آیتیں،
اور اس 7 آیتوں میں یہ 3 آیتیں اللہ کی توحید پر اور آخرت پر ہیں، ایک آیت صراط مستقیم اور وفاداری کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے، کہا یہ ہے کہ یہ راستہ جو صراط مستقیم تم مانگ رہے ہو، یہ راستہ مل نہیں سکتا ان کے بغیر جن کو میں نے بھیجا ہے ہدایت دینے کے لیے، پیغمبروں کے بعد۔ پھر جو پیغمبروں کے صحابی ہوئے ہیں ان کے بغیر، پھر جو تابعی ہوئے ہیں ان کے بغیر، پھر جو شہداء ہوئے ہیں ان کے بغیر، پھر جو صدیقین ہوئے ہیں ان کے بغیر۔ تو صرف قرآن نازل نہیں کیا ہے میں نے، بلکہ ساتھ میں پیغمبر بھی بھیجا ہے، اور پیغمبر کی خاص مدت ہوتی ہے، وہ تو عمر پر پوری کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے صحابی ہیں، ان کے تابعی ہیں، ان کے بزرگان دین ہیں۔ تو کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ چاہیے سیدھا، مگر ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور یہ سورہ نساء میں وہ آیت آئی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم۔ یہ نعمت کس پر کی ہے اللہ نے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان کے بغیر اس راستے کو آپ چل نہیں سکتے، ان کے بغیر یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہیں کہ صرف قرآن سے کام چل جائے، نہیں چلے گا، پیغمبر کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اہدنا الصراط المستقیم کہا، صراط الرسول نہیں کہا کہ رسول کا راستہ دکھا، وہ تو عمر ہے کہ وقت ہے چلے جائیں گے۔ صراط القرآن بھی نہیں کہا، صراط مستقیم کہا، سیدھا راستہ جو قرآن اور پیغمبر کے ذریعے ملتا ہے، اور پیغمبر نہ ہو تو اس پہ چل نہیں سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر فن میں، ہر علم میں، ہر فن میں، ہر تربیت میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، پیغمبر کی ضرورت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن ہی نہیں بھیجا بلکہ پیغمبر بھی بھیجا ہے، اور پیغمبر کے پھر پیروکار ہیں، ان کے بغیر یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہیں کہ نیک لوگوں سے، بھلے لوگوں سے کوئی رشتہ نہ رکھیں، کسی جماعت سے کوئی رشتہ نہ رکھیں، کوئی تنظیم سے کوئی رشتہ نہ رکھیں، اہل اللہ سے، اہل دین سے کوئی رشتہ نہ رکھیں، اور اس راستے پر چلیں تو ممکن نہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 ہیں ڈگریاں۔ انبیاء کے راستے پر چلنا ہوگا، انبیاء جب نہ رہیں ان کے متبعین ہوں گے، ان کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ ان میں جو صدیقین ہیں ان کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ پھر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کی راہ میں، جانیں قربان کی ہیں، ان کو ساتھ لینا ہوگا۔ اور پھر بات یہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے، حشر کے میدان میں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ الحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے ملا دے آخرت میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جو صالح ہیں، میں اٹھایا جاؤں تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں جو صالح لوگ ہیں۔ اب ایک بات اور رہ گئی، وہ یہ کہ اس راستے کو اتنا جانا پہچانا راستہ ہو یہ، اور اتنی متعین بات ہو راستے کی کہ ذرا بھی بھٹکنے کے اندیشہ نہ رہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ ملا ہے نا، تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، تبھی تو یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے سیدھا راستہ دکھا؟ سیدھے راستے پر تو ہیں، مسجد میں ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس راستے سے اتنی محبت پیدا کر دے اور اس راستے پر ایسا جما دے کہ زندگی بھر اسی راستے پر قائم رہوں۔ بار بار دعا کہتا ہوں اس لیے کہ شیطان ہر وقت بھٹکا سکتا ہے مجھے، اور بعض کو دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ جوانی بھر ٹھیک رہتے ہیں، بڑھاپے میں آ کے بھٹک جاتے ہیں۔ اس لیے
ہر پیغمبر یہ دعا کرتا ہے، ہر ولی یہ دعا کرتا ہے، ہر صدیق یہ دعا کرتا ہے کہ یہ راستہ جو تو نے دکھایا ہے اس پر جمنے کی، اس پر ہمت کے ساتھ چلنے کی اور اس سے ادھر ادھر نہ بھٹکنے کی راستہ کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اور یہ توفیق تو ہی دے سکتا ہے۔ بڑی سخت بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اس پر توجہ کرنے کی بات ہے کہ ہم جو بار بار یہ کہتے ہیں ہر وقت خطرہ ہے بھٹکنے کا، ادھر ادھر جانے کا، اور بھٹکے ہیں بہت سے لوگ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھٹکنے نہ پائیں۔ بھٹکتے کیوں ہیں؟ بڑے بڑے قابل لوگوں کو دیکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہود پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے پاس تورات تھی، بہت اہل علم تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، لیکن اپنی نفسانی اغراض کے نتیجے میں انہوں نے اپنی کتاب کو بدل ڈالا۔ غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا، ان سے الگ کر دے، ہمیں ان سے جوڑ دے جو صراط الذین انعمت علیہم، اور ان سے الگ کر دے غیر المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ اور اس یہود پر غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا، اس غضب سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ منہ شکافیاں تو ہم بھی اتنی کرتے ہیں جتنی انہوں نے کی ہیں، ایسا نہیں ہے، بڑی بڑی باریک باتیں نکالتے ہیں، کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ مختلف طبقے ہیں ہمارے درمیان، گروہ ہیں، وہ مختلف باتیں سوچتے ہیں، بھٹکانے کی کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر نہ چلیں بلکہ صراط مستقیم پر چلتے رہیں، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ولا الضالین، دوسرا گروہ وہ ہے جو حق پر جمع نہیں، غلو کیا انہوں نے اور ایک پورا نظام بنا ڈالا رہبانیت کا، ترک دنیا کا، جم نہ سکے اس پہ۔ رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، اللہ نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، اپنے آپ گھڑا انہوں نے رہبانیت کا، ترک دنیا کا نظام گھڑا، اور پھر ترک دنیا کر نہیں سکے۔ چنانچہ اس وقت دنیا میں کلیسا اور چرچوں کا جو نظام ہے، ان کے جو پادری ہیں وہ جو بگڑے ہیں اس وقت، اور جو جنسی آوارگیاں پیدا ہوئی ہیں اس کا اندازہ کیجیے۔ پھر انہوں نے اپنی خواہشات کی پرستش کر کے پیغمبروں کو خدا بنا ڈالا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی بچائے، ادھر سے بھی بچائے اور ادھر سے بھی بچائے۔ ہم بھی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اولیاء اللہ کو، اپنے مزاروں والوں کو، اپنے بزرگوں کو کہیں ملا دیں، ڈنڈے ان کے ملا دیں، ڈانڈے ملا دیں پیغمبروں سے، اور اختیارات بھی ان کو دے دیں، معجزے بھی ان کو دے دیں، کرامات بھی ان کو دے دیں۔ یہ سب کرتے کوشش ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ قرآن جب تک ہمارے ہاتھوں میں رہے گا، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے سامنے رہے گی، ہم انشاءاللہ اس دین پر قائم رہیں گے، صراط مستقیم پر قائم رہیں گے۔ اس صورت کی اہمیت یہ ہے کہ اس کا لفظ لفظ زبان سے نکلتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، ایک ایک لفظ ادا ہوتا ہے سورہ فاتحہ کا، زبان سے نکلتا ہے آپ کے ایک ایک لفظ، اور اللہ سے قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ روایت ہے مسلم کی، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث کی سب سے اونچی قسم حدیث قدسی ہے، جس میں رسول اللہ یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اس حدیث قدسی کہتے ہیں اسے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی، نصف لی و نصف لعبدی، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ اذا قال العبد، بندہ جب کہتا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جرم میں کہتا ہے حمدنی عبدی،
دیکھو دیکھو سنو، میرے بندہ میری تعریف کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین زبان سے نکلا، امام کے یا پڑھنے والے کے، جو بیٹھا تلاوت کر رہا اس کے زبان سے بھی نکلتا ہے امام کے زبان. اور ادھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری توصیف کی، میری صفات بیان کر رہا ہے الرحمن الرحیم. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میری بزرگی عظمت بیان کر رہا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نصف لی و نصف لعبدی ولعبدی ما سال، آدھا میرا لیے ہے یعنی اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے. بندے کا حق یہ ہے کہ وہ میری بندگی کرے، اور بندے کا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں اس کی مدد کروں. نصف لی و نصف لعبدی، آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے. ولعبدی ما سال، اور یہ صرف اسی صورت کے بارے میں کہا ہے کہ بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا. بندے نے صراط مستقیم مانگی، میں نے دے دی، عنایت ہو گئی. نصف لی و نصف لعبدی. اسی طرح ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ سورہ فاتحہ کو عقیدت کے ساتھ آپ جس کام کے لیے بھی پڑھیں گے، لعبدی ما سال، اللہ نے کہا ہے میرا بندہ جو مانگے گا دوں گا، جو خواہش کرے گا میں دوں گا. ولعبدی ما سال. اس کے بعد کہتا ہے بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعبدی نصف لی و نصف لعبدی ولعبدی ما سال، بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اسے دے دیا. صراط مستقیم پر ہی انشاءاللہ گامزن رہے گا. سورہ فاتحہ ختم ہوئی آج. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اس کو اسی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کی وضاحتیں ہم نے عرض کی آپ سے. مسلم میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. یہ سورہ فاتحہ وہ صورت ہے کہ نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ خود قرآن میں اس کی کوئی مثل ہے. ایسی صورت یہ نازل ہوئی مجھ پر. وَإِنَّهَا سَبْعُ الْمَثَانِي، یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. یہی قرآن کی جڑ ہے جو مجھے دی گئی ہے. اس لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے. صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتہ آ کے کہتا رسول اللہ کو اے اللہ کے رسول، اللہ نے 2 نور آپ کو عطا کیے ہیں. ایک نور تو یہی ہے سورہ فاتحہ، اور ایک سورہ بقرہ کے آخر میں 2 آیتیں ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول کے واسطے سے ہم کو پہنچائی ہیں. بار بار پڑھیں انہیں اور ایمان کو تازہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.